اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفس ولم یفسق، جس بندے نے اس طرح حج ادا کیتا کہ اتھے جا کے اس نے عورتاں نال تعلق نہ رکھیا، اپنی بیویاں دے نال بھی تعلق نہ رکھیا، اور کوئی گناہ نہ کیتا، کوئی جھگڑا نہ کیتا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ عموماً کہا جاتا ہے حقوق اللہ معاف ہوندے نے، حقوق العباد معاف نہیں ہوندے، لیکن حج دی برکت دے نال حقوق العباد بھی معاف ہو جاندے۔ جس ویلے حاجی عرفات وچ 9 ذی الحج نو کھڑا ہوندا ہے، اتھے وقوف کردا ہے، 9 ذی الحج نو عرفات وچ قیام کردا ہے، تے اتھے حقوق اللہ نال متعلقہ جتنے گناہ نے وہ معاف ہو جاندے۔ اور رات نو جدوں سورج غروب ہو جائے تو پھر اس نے مزدلفہ آنا ہے اور مزدلفہ وچ قیام کرنا ہے۔ مزدلفہ دا جڑا وقوف ہے یہ حقوق العباد معاف کردا ہے، وہ گناہ جنہاں دا حقوق العباد نہ تعلق۔ تو فرمایا ایسی حج جس دے وچ حاجی کسی نہ جھگڑا نہ کرے، حج دے دوران کوئی گناہ دا مرتکب نہ ہوئے، عورتاں نہ علاقہ نہ رکھے اپنی حلال بیویاں نال بھی، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ یہ حج دا فائدہ ہے۔ اور طبری دی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم، حج کرنے آیا جو خرچہ ہوندا ہے، تو حج تے جو خرچہ اٹھتا ہے وہ اللہ دی راہ وچ اس ایک درم خرچ دے برابر ہے، ب700 ضعف، جس دا ثواب 7 گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم وچ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے دی مثال یہ ہے کہ جویں کوئی کسان گندم دا ایک دانہ زمین وچ بوئے تے پھر وہ دانا پھٹے پودا ہوئے، اندر اتنے لگن 7 سٹے تے ہر سٹے وچ ہون 100 دانے تے بن گئے 700 دانے۔ فرمایا اللہ دی راہ وچ 1 روپیہ خرچ کرنا ایویں ہے جویں گندم دا ایک دانا زمین وچ دفن ہو کے 700 دانے پیدا کردا ہے، انہوں بھی 1 درہم دا ثواب، 1 روپے دا ثواب 700 روپے دے برابر ملیا۔ تو طبری دی روایت یہ ہے کہ حج دے دوران جو خرچ کیتا جاندہ ہے وہ بھی اسی خرچے دی طرح ہے اللہ دی راہ وچ جویں 1 درہم خرچ کرنا، جس دا ثواب 1 درہم دا 700 گنا زیادہ ہے، ب700 ضعف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچیاں نو وصیت کیتی سی، انہاں فرمایا حجو مشاطن، میرے بچیو جدو حج کرو تو پیدل حج کرنا۔ ویسے تو اتنے حج دے دوران موٹراں چل دیا، مکہ شریف تو مینا لے جان واسطے، مینا تو عرفات تو مناسک حج ادا کرنے واسطے، انہاں مقامات تے لے جان واسطے ٹریناں بھی نے، بساں بھی نے، سواریاں نے، لیکن پیدل چل کے حج کرنا اس دا کوئی ٹھاٹھ ہی ہو، اس دا ثواب ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی حجو مشاطن، پیدل حج کرو، فَإِنَّ لِلْحَاجِ الْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا، کہ جڑا پیدل حج کرنے والا حاجی ہے وہ ہر قدم جدو اٹھائے گا تے ہر قدم دے اتے انہوں ملے گا کہ 700 حسنات من حسنات الحرم، ہر قدم دے اتے اس نو 700 نیکیاں دا ثواب ملے گا، 7 لاکھ 700 حسنات، 7 لاکھ نیکیاں دا ثواب ملے گا، تے نیکیاں بھی او جڑیاں حرم دے اندر کیتیاں جان۔ ہن حرم دی ایک نیکی ساڈے اتھوں دے لاکھ نیکیاں دے برابر ہے، یاد رکھو۔ اوتھے ایک نماز پڑھیے اتھوں دیاں 1 لاکھ نمازاں دے برابر نماز ہے۔ اوتھے 1 روزہ رکھو اتھوں دے 1 لاکھ روزے، 1 اعتکاف اوتھے کرو اتھوں دے لاکھ اعتکاف، اوتھے 1 قرآن پاک ختم کرو 1 لاکھ قرآن پاک
یعنی حرم شریف دی ہر نیکی ساڈے اتوں عام نیکیاں دے لکھ نیکیاں دے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے نے جڑا حاجی پیدل حج کرے گا انہوں ہر قدم اٹھان دے اتے 7 لاکھ نیکیاں دا ثواب ملے گا، تے نیکیاں بھی ایتھوں دیاں نہیں، حرم دی من حسنات من حسنات الحرم، فرمایا حرم دیاں جیڑیاں نیکیاں نے، حرم دیاں نیکیاں والی جو نیکی ہے اس دے برابر اس نو 7 لاکھ نیکیاں دا ثواب ملے گا، ہر قدم رکھن دے بدلے، ہر قدم اٹھان دے بدلے۔ ہوں اگر اینو ضرب دئیے نا، کیونکہ ہر قدم اٹھان تے 7 لاکھ نیکیاں، تے حرم شریف دی ایک نیکی لاکھ نیکی دے برابر ہے، تو جی 7 لاکھ نو لاکھ نہ ضرب دئیے تو 7 کروڑ نیکیاں بن گیا، یعنی ہر قدم دے اوتے 7 کروڑ نیکیاں مل رہی نے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی اولاد نو وصیت فرمائی کہ تسی جدو بھی حج کرنا پیدل کرنا۔ کہنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیتے تے 25 پیدل کیتے، سواری ہون دے باوجود۔ جدو عرض کی تھی حضور سواری موجود ہے تو پھر پیدل کیوں کر دیو؟ تو فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ مینوں سواری تے سوار ہو کے جاندیاں شرم آ گئی، اس لیے پیدل جا۔ نفیس الواعظین دی روایت ہے کہ حاجی یا عمرہ کرن والا جس ویلے سفر تے روانہ ہوندا ہے تے واپس گھر آن تک، یعنی جاندیاں ہویاں بھی تے آندیاں ہویاں، جب تک گھر نہ پہنچ جائے اللہ دی راہ وچ ہے ہر قدم دے اوتے اس نوں 10 لاکھ نیکیاں ملدیاں نے، 10 لاکھ برائیاں مٹا دتیاں جاندیاں نے اور 10 لاکھ درجے بڑھا دیتے جاندے نے۔ اور وہ فرماندے نے نفیس الواعظین دی روایت، اب درہم فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ ایک درہم خرچ کرنا کا الف حسنات 10 لاکھ نیکیاں دے برابر ثواب ہے۔ تے جے فوت ہو جاوے دوران سفر جاندیاں یا آندیاں فوت ہو جاوے تو جنتی ہے۔ حرم شریف نو جاندیاں یا آندیاں جڑا بندہ فوت ہو گیا، راہ وچ فوت ہو گیا، وہ جنتی۔ پھر فرمایا جڑا بندہ مکہ شریف میں جا کے فوت ہو جائے، یہ تو ہے نا سفر دے دوران گڈی وچ مر گیا، جہاز وچ مر گیا، جاندیاں یا آندیاں تے بخشیا گیا۔ جڑا بندہ مکہ شریف شہر دے اندر فوت ہو جائے اندے کو رب نے حساب ہی نہیں لینا، یعنی وہ بخشا بھی جائے گا اور بغیر حساب دے بخشا جائے گا۔ اور یہو ہی حال مدینہ طیبہ دا ہے کہ جو آدمی حرم نبوی وچ فوت ہو گیا مدینہ شریف جا کے اندے تے بھی حساب کو، اور پھر مکہ دے رہن والے لوگ یہ جزام یعنی کوڑ جڑا مرض ہے اس تو محفوظ نہیں۔ تے ایہو حال ہی مدینہ طیبہ دی مٹی دا ہے، تراب المدینہ تے امان من جزام، کہ مدینہ شریف دی مٹی بھی کوڑ تو امان دیندی ہے، کوڑ تو نجات دیندی۔ حضور نے فرمایا تربت مدینہ تو شفا، مدینہ پاک دی مٹی شفا ہے، ہر مرض دی شفا ہے۔ تو مکہ شریف اور مدینہ منورہ اتھے جو اے لوگ نے مکی مدنی اے جزام اور کوڑ تو محفوظ نہیں۔ بالخصوص مکہ شریف دے اندر جیسا کہ میں پہلے عرض کیتا، جو نیکی کرے گا ہر نیکی دا ثواب 1,00,000 گنا ملے گا۔ اور مکہ شریف دے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ایک دن دی بیماری مکہ شریف دی 60 سال دی عبادت دا ثواب۔ ذرا سوچتے جاؤ، ایک پاسے پتہ نہیں 60 سال عمر بھی ہے کہ نہیں، ساری زندگی عبادت نو لگیا رہے تو پتہ نہیں 60 سال دی عبادت پوری ہوئے یا نہ ہوئے، تو اتھے جا کے ایک دن سر پیڑ ہو گئی یا بخار ہو گیا۔ بلکہ میرے والد گرامی کہندے ہوندے سن کہ حاجی نو اگر مکہ شریف وچ بخار ہو جاوے تو یہ بخار ہونا ان دے حج قبول ہونے کی نشانی۔
کیونکہ سارے دوست سن حافظ غلام فرید صاحب چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ، اتوں جا کے انہیں فون کیتا، انہیں کہا جی اے مناسک حج ادا کیتے نہ تو کھیچل دی وجہ تو بخار ہو گیا۔ تو میں والد صاحب نے دسیا، کال آ رہی سی، میں کہا جی حفصہ نو بخار ہو گیا، انہوں نے کہا میری طرفوں مبارک دے دے، اس سے کال وچ مبارک دے دے کہ جے بخار ہو گیا ہے تو حج قبول ہو گیا اور 60 سال دی عبادت دا ثواب۔